إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 88 نمبر کلاس ہے. اس میں ہم قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج ہم قرآن مجید کی سورت السجدہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت السجدہ یہ سورت مکی سورت ہے. قرآن مجید میں 32 نمبر پہ یہ ترتیب کے اعتبار سے سورت ہے، اور یہ سورت ایک فضیلت رکھنے والی سورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت سجدہ اور دوسری رکعت میں سورت دہر، جس کو سورت انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت کرتے تھے. سورت دہر 29ویں سپارے میں آخری سورت مرسلات سے پہلے سورت ہے، تو دوسری رکعت میں فجر کی نماز میں جمعے والے دن سورت دہر کی تلاوت فرماتے. پہلی رکعت میں جمعے والے دن فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَكَانَ يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پہ ہمیشہ کرتے تھے، یعنی یہ عمل ہمیشہ کرتے تھے فجر کی نماز میں جمعے والے دن. اس لیے جمعے والے دن فجر کی نماز کی قراءت پہلی رکعت میں سورت سجدہ اور دوسری رکعت میں سورت دہر ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت سجدہ، اس سورت کو ایک اور سورت کے ساتھ ملا کے سورت ملک، جو کہ 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، اس کے ساتھ ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے. سورت سجدہ کی اور سورت ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان ان دو صورتوں کی تلاوت فرماتا ہے رات کو سونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. یہ اس صورت کی فضیلت ہے. یہ کوئی زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، 30 آیات ہیں، اور سورت ملک کی بھی 30 آیات. 30 آیات کی یہ صورت، لیکن فضیلت بہت بڑی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا. اگر کسی انسان کو یہ صورت زبانی یاد ہو جائے، اس صورت پوری کو پڑھنے میں میکسیمم 5 منٹ لگتے ہیں، 6 منٹ لگ جائیں گے، اور اتنی ہی دیر سورت ملک کو پڑھنے میں لگتی ہے. تو دونوں صورتوں کو پڑھنے میں 10 منٹ لگ جائیں گے، میکسیمم لگا لیں 15 منٹ لگ جائیں گے. 15 منٹ ہم کیا معنی رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو سونے سے پہلے اپنے موبائل فون کو ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور کیا کیا چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. 10-15 منٹ کے کلپ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے. سورت کی طرف آتے ہیں. سورت کا نام سجدہ ہے. اس میں سجدے کی آیت موجود ہے. اسی مناسبت سے مکی صورت ہے، تو مکی صورتوں والا مضمون اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور آخرت کا ذکر، یہ تمام باتیں مسائل کے علاوہ اس صورت میں بھی موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات ہیں جن کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ حروف مقطعات کا معنی، مفہوم کیا ہے.
عموماً یہ صورتوں کے شروع میں اس لیے لائے جاتے ہیں، یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے منزل کردہ ہے، یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، جو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آؤ اس طرح کا کوئی کلام بنا کے دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت میں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل کتاب نازل کردہ ہے کتاب، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے تنزیل الکتاب نازل کردہ ہے کتاب، لا ریب فیہ یعنی لا ریب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ نفی ہے اس بات کی کہ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف اس سے کہانیوں پہ مشتمل ہے، یہ کسی انسان کی بنایا کردہ کتاب ہے، نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، ام یقولون کہ یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، ام یقولون کیا یہ کہتے ہیں افتراہ کہ اس کو گھڑ لیا اپنے پاس سے، کہ اس کو اپنے پاس سے جو ہے کتاب کو بنا لیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، بل هو الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لتنذر قوما تاکہ ڈرایا جائے ایک ایسی قوم کو جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عرب میں بھیجے گئے اور سب سے پہلے قریش میں بھیجے گئے، تو پہلے مخاطب وہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف ان کے لیے ہے، بلکہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہے، اس لیے اشارہ ہے ان کی طرف کہ ان کی طرف فی الحال کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اب کتاب چونکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، یہ اس کی علت ہے۔ اب لازم ہے کہ تھوڑا سا اللہ کا تعارف کروا دیا جائے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہے وہ الذی جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ اس کے علاوہ سے، من ولی کوئی دوست حمایتی، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی، افلا تذکرون تم کیوں نہیں اس سے نصیحت پکڑتے ہو؟ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست کوئی حمایتی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب سے پہلے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے، اور زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس سب کچھ کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات پیدا کی ہے، اس کائنات میں جو بڑا عجوبہ ہے وہ ہے زمین و آسمان۔ کیا ہے؟ آسمان سارے ہیں اور زمین ہے، خلق السماوات والارض۔ اور آج کل کی جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ سورج زمین سے اتنے لاکھ گنا بڑا ہے، اور زمین ایک ایسا چھوٹا سا سیارہ ہے کہ اس سیارے کا سورج کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے ایک دریا کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ فضا اسپیس بہت بڑی ہے، بہت وسیع کائنات ہے، اور پھر اس پوری وسیع کائنات پہ آسمان ہے۔ اگر ایسا ہی ہو، میں اس پہ بھی فی الحال ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، ڈیٹیل آئے گی جہاں پہ میں نے جانا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس آسمان اور زمین کے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے تھا وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو اور سورج کو پیدا کیا ہے۔
یعنی کائنات میں بڑی چیز کا ذکر ہونا چاہیے نا، چھوٹی سی چیز کا تو ذکر ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بہت بڑی چیزوں کا ذکر کرنا ہے نا۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ جب اتنا بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ جس نے آسمانوں کو اور سورج کو پیدا کیا، لیکن نہیں فرمایا کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کائنات میں ہمیں دکھائی جا رہی ہے کچھ اور۔ جیسے آسمان ایک بہت بڑی چیز ہے، ویسے زمین بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ زمین کا ذکر کرتا ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، آ جائے گی وہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور زمینیں بھی اسی طرح پیدا کی ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، آگے چل کے ہم نے پڑھنا ہے کہ آسمان پیدا کیے ہیں اور زمینیں اسی طرح زمینیں بھی پیدا کی ہیں، جس کا مطلب 7 زمینیں بھی ہیں۔ تو کیا یہ مثل صرف عدد میں ہے یا مثل کسی اور چیز میں بھی ہے؟ اب یہ کہنا کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، بھائی وہ زمینیں اگر اسی طرح کے سیارے ہیں تو کہیں اور بھی اسپیس میں کہیں اور ہو سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے۔ اور آج ہمیں سائنس بھی بتا رہی کہ اس طرح کے اور بھی کتنے سورج ہو سکتے ہیں، تو بہت سے ہوں، کوئی زمینیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں ایک بات کو، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر آپ پہلے ذہن میں ایک تصور بٹھا لیں اور پھر آ کے قرآن مجید کو سمجھیں تو ایسا لگے گا کہ قرآن مجید اسی طرح ہے جو ہمارا تصور ہے اس کے مطابق بیٹھ رہا ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو خالی کیا جائے تصورات سے اور پھر قرآن مجید کو سمجھا جائے، تو پھر اس میں سے جو تصور پیدا ہو، اس میں سے جو خاکہ پیدا ہو، وہ ہے قرآن مجید کی تفسیر۔ نہ یہ کہ پہلے نظریہ بنایا جائے اور پھر قرآن مجید کو اس کے لا کے اوپر فٹ کیا جائے، نہیں، بلکہ پہلے جو ہے وہ قرآن مجید کا مفہوم اور معنی ہو اور پھر اس سے نظریات بنائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اشارات ہیں ایسے موضوع کی طرف جس کے بارے میں ہم نے آگے جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ دن کون سے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے زمین کا بنایا تو زمین میں تو دن سورج کے اس طرح غروب اور طلوع سے ہو رہا ہے۔ اب جب آپ زمین کی حد سے نکل جائیں، زمین کے جیسے آج کل بتایا جا رہا ہے، تو وہاں تو سورج کا یہ دن اور رات ختم ہو جائے گا، تو وہ کون سا دن ہے؟ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دن کی تحدید کے لیے جیسے ہمارے ہاں سورج کا طلوع اور سورج کا غروب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دن کی تعیین ہے، اس انداز سے ہے، اللہ اعلم۔ اب یہ دن کی مقدار کتنی ہے یہ آگے آتا ہے، آگے بحث آ رہی ہے اسی آیت کے لیے آیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں اسے 6 دنوں میں 6 days میں پیدا کیا ہے، ایک دن میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کن کہہ کے جو مرضی بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری اس کائنات کے بنانے کا ایک نظام رکھا ہے۔ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے، اور آگے چل کے ہم پڑھ لیں گے، نوٹ کریں ایک بات کو، زمین کو 2 دنوں میں، زمین کے اندر جو کچھ رکھا ہے خزانے معدنیات اس کو 2 دنوں میں، زمین کو اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں بنایا اور آسمانوں کو 2 دنوں میں۔ یہ صورت حامیم سجدہ میں آ جائے گا، صورت فصلت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 4 دنوں میں پیدا فرمایا ہے اور آسمان کو 2 دنوں میں۔ زمین تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے، بہت ہی چھوٹا سا نقطہ ہے، اگر ہم اس کو کائنات کے اس آج کل کے نظریے کے مطابق سپیس میں دیکھیں اور یہ جتنے بڑے بڑے سیارے کا انکشافات ہوتے ہیں ان سب کے سامنے دیکھیں تو وہ تو ایک نقطے سے بھی چھوٹا ہوگا زمین کائنات کے اندر، آج کل کے نظریے کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے نقطے کو 4 دن میں بنایا اور پورے آسمانوں کو 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں، ایسا ہے نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے
کہ زمین ایک بڑی عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ نے اس کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی۔ یہ عرش کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے زمین اور آسمان سارے پہ وسیع ہے، پورے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور ہم پیچھے سورۃ ہود میں ایک الفاظ بھی پڑھ کے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش یہ پانی پہ ہے، ٹھیک ہے، کائنات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اس طرح سوچ لے کہ جیسے کوئی بادشاہ کسی تخت پہ بیٹھتا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہ ہی کوئی انسان اس کو کیفیت کو ذہن میں لا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی کوئی تعویل کر سکتے ہیں۔ ہاں، استوا کا معنی ہے کسی چیز پہ بلند ہونا، غالب ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ اس عرش پہ مستوی ہوا ہے، کیفیت کیا ہے، شکل کیا ہے، مثال کیا ہے، اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طرح ہے جیسے شان کے لائق ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ عمل، یہ صفت بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے شان کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ یہاں پہ فرمایا زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو کچھ درمیان میں ہے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ یہ ہے وہ اللہ جس نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے اس اللہ نے اس کلام کو نازل کیا ہے، یہ کوئی کہانت، کوئی کہانیاں، کوئی قصے، کوئی معروضی باتیں اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آگے فرمایا ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ ہی، اس کے علاوہ، ہی ضمیر کا مرجع اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی بھی مددگار۔ اس ولی ان کا معنی مددگار، حمایتی، دوست، ان تمام معنوں میں آتا ہے۔ نہیں ہے اس اللہ کے علاوہ، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ افلا تذکرون، لوگوں تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے، تم کیوں نہیں نصیحت لیتے ہو؟ آگے اللہ نے پھر فرمایا وہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف فرمایا وہ اللہ ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ فرمایا وہ اللہ وہ ہے، یدبر، جو تدبیر کرتا ہے، چلاتا ہے، اس کو جو ہے رواں دواں کرتا ہے، اپنے فرمان کو، الامر معاملے کو یا اپنے حکم کو۔ تدبیر کا معنی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پلاننگ کرنا، اس کو جو ہے وہ بنانا اور بنا کے چلانا۔ اللہ تعالیٰ معاملے کو یا اپنے حکم کو تدبیر کرتا ہے، من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف۔ ثم يعرج الیہ، پھر وہ کام، پھر وہ عمل اللہ کی طرف جاتا ہے، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار جو ہے، جس کی لمبائی جو ہے، جس کی ڈوریشن جو ہے اتنی ہے، 1000 سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں، جو زمین پہ زندگیاں چل رہی ہیں، جو لوگ چل رہے ہیں، جو باقی چیزیں اس پہ چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس آسمان سے وہاں بیٹھ کے اس معاملے کو چلا رہا ہے۔ یہاں کے انسان، یہاں کے جانور، یہاں کے باقی چیزیں، ہر معاملے کو، حتیٰ کہ کوئی پتا بھی کسی درخت کا زمین پہ نہیں گرتا مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس امر میں اور تدبیر میں شامل ہوتا ہے۔ اس پورے معاملے کو اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پہ چلاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات زمین پہ آتے ہیں، اور پھر یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ایک ایسے دن میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دن کا وقت، جیسے ہمارے ہاں صبح سے لے کے فجر سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ میکسیمم 12 گھنٹے ہو سکتے ہیں، 18 گھنٹے ہو سکتے ہیں، یہ جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہے جیسے ہمارے ہاں 1000 سال ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کی آیات کو ذرا سمجھے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ معارج 29ویں سپارے میں سورت آ جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سأل سائل بعذاب واقع،
ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. سورة معارج جو کہ 29 پارے میں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ الف سنہ 1000 سال. تو ایک فرق ذہن میں رکھ لیں، جو قیامت کا وہ دن ہے جس میں حساب و کتاب ہونا ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے، جس طرح کے سورۃ معارج میں ہے اور جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، جو کہ مسلم کے اندر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی سونے والا کوئی چاندی والا ہے اور وہ اس کا زکوٰۃ نہیں ادا کرتا رہا ہے تو قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی گرم کر کے اس کو داغا جائے گا ایک ایسے دن کے اندر جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دنوں کی مقدار ہے وہ اس دنیا کے دنوں کے مقدار کے مقابل میں ایک دن 1,000 سال، یعنی 1000 اور 50,000 ان دونوں کا فرق رکھنا ہے. قرآن مجید کی آیات میں جہاں 50,000 آتے ہیں وہاں سے مراد قیامت کا دن ہے، اور جہاں پہ 1,000 آتا ہے وہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دن ہے. واللہ عالم، یہ ایک راجح تفسیر ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ 1,000 سال اور 50,000 سال میں قرآن مجید کی آیات میں یہ فرق ہے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ، اس کا تعارف کیا ہے جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا، ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ وہ ہے جو عالم ہے، جاننے والا ہے، الغیب پوشیدہ والشہادہ ظاہر، یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ہم سے، باقی لوگوں سے، باقی کائنات کی چیزوں سے، وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ ظاہر ہے اس سب کچھ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم، وہ اللہ غالب ہے، عزیز ہے، اور وہ رحم کرنے والا ہے. اس اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا. اب پھر آگے اس چیز کی طرف پھر اشارہ ہے، فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو نہایت اچھائی اور عمدگی سے بنایا ہے. الذی احسن، جس نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کی بناوٹ کو، اس کی پیدائش کو، کہ وہ اللہ جس نے ہر ایک چیز کو اس کی جو سب سے بہتر خلقت ہو سکتی ہے، جو اس کی بہترین بناوٹ ہو سکتی ہے، اس پہ اپنی حیثیت میں سب سے عمدہ بنایا ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اللہ تعالیٰ نے شروع کیا انسان کی پیدائش کو، انسان کی بناوٹ کو، من طین، مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی آدم علیہ السلام، پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا. ثم جعل، پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا نسلہ، اس کی نسل کو، انسان کی نسل، انسان کی آگے افزائش کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. من سلالۃ من ماء مہین، سلالہ کہتے ہیں نچوڑ، ایک کسی چیز کا خلاصہ، کسی چیز کی ایک ایسا ایٹم جس میں تمام چیزیں اس کا خلاصہ پایا جائے. من ماء مہین، ایک بے وقت پانی، مہین یعنی جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اسے کہتے ہیں، یہ اہانہ یوہانو سے ہے، اہانہ کسی چیز کی اہانت ہونا، کس چیز کا چھوٹا ہونا. ماء پانی، یعنی ایک ایسا پانی جو بے وقت سا ہوتا ہے، اس کے جوہر اور اس کے خلاصے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس انسان کی نسل کو آگے چلایا، جو ماں کے رحم میں جا کے وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ بچے کو بناتا ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو ایک بے وقت، بے اہمیت، کوئی اہمیت والا نہیں ہے، اس پانی کے نچوڑ سے انسان کو بنایا، اور پھر اللہ نے اس میں سواہ، اس کو بنایا،
یعنی اس پانی سے سما کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ سما کہ ایک پانی سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو چلایا اور پھر بنایا. پھر یہ لفظ سما سے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس پانی کا ماں کے پیٹ میں جانا اور پھر جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، جب وہ ایک لوتھڑا ایک شکل میں بن جاتا ہے، تو اس میں 4 مہینے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو فوری جا کے انسانی شکل میں نہیں، بلکہ جیسے پیچھے ہم صورت حج میں پڑھ چکے ہیں، وہ ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس پہ ہڈیاں پہ گوشت اللہ تعالیٰ چڑھاتا ہے. ثم سوا یعنی پھر جا کے اللہ تعالیٰ اس پانی سے ایک اس کو شکل دیتا ہے، اور شکل دینے کے بعد وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنی روح پھونکتا ہے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر جان ڈالتا ہے. من روحہ اسی کی روح، یعنی اس کی روح اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ پھونکتا ہے. وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ اور اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے ہیں سننے کے لیے، وَالْأَبْصَارَ اور آنکھیں بنائی ہیں، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل بنایا ہے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت کم ہیں جو اس رب کے شکر گزار ہوتے ہیں یا جو اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے. وہ اللہ جس نے ہر چیز کو ایک انتہائی اچھے انداز سے بنایا ہے، اس اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور پھر اس کی نسل ایک اس پانی سے چلایا، اور پھر جب وہ ایک انسانی شکل بن جاتا ہے تو اللہ اس کے اندر اس کی روح کو پھونکتا ہے. اور اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں اور دل دیے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. یہ افئدہ فؤاد انسان کے دل کو بولا جاتا ہے قلب، اور قلب انسان کیا ہے کہ انسان کا سوچنا تو عقل سے ہے، اور عقل تو انسان کی کھوپڑی میں دماغ میں ہوتی ہے. تو انسان کا یہ جو جسم ہے اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ آیا دل کر رہا ہے یا عقل کر رہی ہے؟ دل کر رہا ہے. عموماً ہمارے ہاں رزلٹ یہ ہے، یہ تمام چیزوں کو جو جسم کو کمانڈ ملتی ہے کام کرنے کی، بولنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، یہ دماغ سے آتی ہے، سر سے پورے انسان کو کمانڈ ملتی ہے. دل صرف اور صرف ایک موٹر ہے، پمپ ہے جو خون کو صرف پمپ کر رہا ہے، اس کا کوئی اور فنکشن نہیں ہے. دل کا کام صرف اور صرف بلڈ کو سرکولیٹ کرنا ہے. سوچ و بچار، غور و فکر وہ دماغ میں. یہ ہمیں ظاہری طب کہتی ہے، لیکن اگر آپ انسانوں کے بول میں بھی کہہ دیں تو ہر زبان میں انسان اپنی اچھائی کے لیے یہی بولتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے. ہر گفتگو میں کبھی انسان دماغ کا نام نہیں لیتا. یہ انسانی فطرت میں چیز شامل. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل کو مرکز کیا ہے جسم کا، دماغ کا حیثیت ایک وزیر اعظم کی ہے اور اس دل کی حیثیت ایک صدر کی ہے. دماغ کو پیچھے سے جہاں سے پاور ملتی ہے وہ دل کی طرف سے ملتی ہے، اور پھر دماغ آگے جو ہے وہ پورے جسم کو چلاتا ہے. اگر دل ہٹا دیا جائے اور ڈائریکٹ دماغ کو جو ہے وہ کمانڈ دے دی جائے تو کبھی جسم سیدھا نہیں چل سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل پہ زیادہ بات نہیں کی ہے قرآن مجید میں. قلب لہم قلوب لا یفقہون بہا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ. ہمیشہ دلوں پہ پردہ ڈال دیا، دلوں کو ہم نے ایسا کر دیا، دل ایسے ہیں. اللہ نے کہیں بھی دماغ کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ دل کا ذکر کیا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جسم میں مرکزی حیثیت انسان کے جسم میں وہ اس کے دل کی ہے، نہ یہ ہے کہ دماغ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، فرسٹ نمبر پہ انسان کا دل ہے. تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت کم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس میں شکر گزار ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان آیات میں فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو بنایا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا. اب اللہ تعالیٰ ان کافروں کے اعتراض کا جواب دیتا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ
جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی ہم مر جائیں گے، ہماری راکھ ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی، زمین میں ہم مل جل جائیں گے، رل جائیں گے. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، یہاں ضللنا کا معنی ضلال گمراہی نہیں بلکہ زمین کے اندر گم ہو جانا، مٹی میں مل جل جانا، ہم اس طرح کر کے دوسری چیزوں کی طرح مٹ جائیں گے. انا لفی خلق جدید، کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا ایک نئی خلقت میں؟ کیا ہمیں پھر ایک نئی پیدائش میں آئیں گے؟ یعنی کافروں کا یہ اعتراض ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی طرف سے کہنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. بل ہم بلقاء ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کی اس ملاقات کا انکار کر رہے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا قل، ان سے کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت، تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے تمہیں ایک موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت ہے، یتوفاکم، جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے. یتوفاکم کا معنی یہ بھی ہے تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی تمہیں پورا حاصل کرے گا، تمہارے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہے. ملک الموت الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر سپرد کیا گیا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں فوت کرے، اور فوت کر کے ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی پچھلی آیت میں جو وہ کہتے ہیں ہم زمین میں گم ہو جائیں گے اور کیا ہم دوبارہ اٹھا جائیں گے، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ بات ماننا ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان کو بتا دے کہ جو فرشتہ ملک الموت ہے، جس کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ اس نے تمہیں فوت کرنا ہے، وہ فوت کرے گا اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ضمناً سمجھ لیں کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے، اس کا نام بتایا جاتا ہے نا. موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہے. موت کے فرشتے کا نام اسرائیل کسی حدیث میں نہیں آیا، کسی صحیح نص میں موجود نہیں ہے. یہ نام پرانے اہل کتاب اور پرانی اسرائیلی روایات سے لایا گیا ہے. دین اسلام، قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موت کے فرشتے کا نام اسرائیل کہیں بھی ذکر نہیں موجود ہے. اس کو قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملک الموت کہا گیا ہے، موت کا فرشتہ. اسرائیل اس کا نام قرآن اور حدیث کی کسی بھی صحیح ریفرنس میں موجود نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ جو ہے وہ آن پہنچے گا، تمہیں فوت کرے گا، جس کی ذمہ یہ بات لگائی گئی ہے، اور پھر تمہیں اس رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھیں، یعنی آپ دیکھیں یہ مجرم کیا ہوگا ان کا. اِذِ الْمُجْرِمُونَ، کہ جب یہ گنہگار نَاكِسُو رُؤُوسَهُمْ، اپنے سر جو ہے وہ جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے ہاں. کاش کہ وہ آپ ٹائم دیکھیں کہ جب یہ مجرم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر، یعنی اپنا سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. وہاں کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا ہے، وسمعنا اور سن لیا ہے، فرجعنا ہمیں لوٹا دو، ہمیں یعنی دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون ہم یقین کرنے والے ہیں. یعنی یہ مجرم جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے نا، جو ملک الموت ان کو لے کے جاتا ہے کہ اب یہ کب واقعہ ہے، کب ہے، ظاہر کہ قیامت والے دن ہوگا. مجرم اپنے رب کے سامنے نظریں جھکائیں گے، شرمندہ ہو کے کھڑے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارا رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں لوٹا دے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس اگلی آیت میں وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا دے دیتے، كُلَّ نَفْسٍ ہر ایک جان کو، هُدَاهَا اس کی صحیح ہدایت، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لیکن اللہ نے فرمایا میری طرف سے یہ بات بالکل برحق ہو چکی ہے،
لَأَمْلَأَنَّ جہنم، کہ میں جہنم کو بھی ضرور بر ضرور بھروں گا، من الجن، جنوں سے، والناس اجمعین، اور لوگوں سے، یعنی جنوں سے اور انسانوں سے، ان تمام سے، ان اکٹھے سے، کہ ان دونوں سے میں جہنم کو جو ہے وہ بھروں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے انسانوں، یہ مت سمجھو کہ جو لوگ نافرمان ہو رہے ہیں وہ کہیں اللہ تعالیٰ سے زبردستی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ فرشتے جو ہے لا یعصون اللہ فیما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی کسی چیز میں نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا آرڈر ہے اس کو پوری طرح بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا عنصر نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو انسانوں کو فرشتہ صفت بنا سکتے تھے، انسانوں کو وہ ہدایت دے سکتے تھے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ کوئی انسان زبردستی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے نکل کے نافرمان بن، نہیں، اللہ نے فرمایا میری طرف سے یہ بات ثابت ہوئی، یعنی ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو صحیح اور غلط بتا دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ شاکر بنے یا کافر بنے، وہ شکر گزار بنے یا منکر بنے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، نافرمان بن کے ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے زبردستی نکل رہے ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے اور اس کو یہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ بات بھی تو پکی ہے نا، کہ میں نے ان کو اختیار اس لیے دیا ہے کہ جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے، جہنم بھی انسانوں اور جنوں سے جو ہے وہ بھری جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ انسانوں کو فرشتے بنا دے، کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں نا، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ایک عظمت دے کے، ایک بہت بڑی مخلوق بنا کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت دے کے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کر سکتے تھے اسے فرشتوں کی طرح، لیکن میری طرف سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے بھرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن پھر کیا ہوگا، انہیں کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، چکھو اس عذاب کو، بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جو تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل میں یہ اپنی رب کی ملاقات کے سے انکار کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن جب انہیں کہا جائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، چکھو اس عذاب کو، بما نسیتم یہ بدلہ ہے اس کا جو تم بھول گئے تھے اس دن کی ملاقات کو، انا نسینا، ہم نے بھی تمہیں جو ہے وہ بھلا دیا، جس طرح کر کے تم اللہ کو بھول گئے اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں جو ہے وہ دور کر دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں کافروں کو کہا جائے گا ذوقوا چکھو عذاب الخلد ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ فرمایا انما سوائے اس کے نہیں، یؤمنوا بآیاتنا ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پہ، الذین وہ لوگ اذا ذکروا بها جنہیں ان آیات کے ساتھ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ سجدے میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد تعریف کے ساتھ، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو چیز بیان کی ہے ذرا غور کیجئے گا، اس آیت میں بہت ساری باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ نے پیچھے ذکر کیا کہ یہ کتاب وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، وہ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں فوت کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اٹھائے گا۔ جو لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ اب اس کے مقابل میں نیک لوگوں کا تعارف کروایا، تو فرمایا نیک لوگ وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہیں جو ہماری آیات پہ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں، جب انہیں رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں جاتے ہیں
وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں اللہ کے وہ بندے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سے پیچھے قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے کے فرشتوں کی طرح بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ نافرمانوں کے لیے جہنم ہے اور ماننے والوں کے لیے آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسی چیزیں تیار کی ہیں جس کے بارے میں ان کا وہم و گمان بھی نہیں کہ اللہ نے کتنا کچھ ان کے لیے بنایا ہے۔ کہ جس عدد کا ذکر ہے نا، زیادہ عدد، کون سی گنتی ہے جو ڈیجٹ میں جو معیار والا ہے؟ عموماً 2 ڈیجٹ آتے ہیں، ایک ہے 3 اور ایک ہے 7۔ فلاں چیز 3 دفعہ، فلاں چیز 7 دفعہ، تو 2 ڈیجٹ ہمیشہ معیار ہوتے ہیں، 3 کا یا 7 کا زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ 15 پہ آ گیا۔ شاید حکمت یہ ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے کہ قرآن مجید کے چونکہ سجدے 15 تھے تو یہ آیت بھی 15 نمبر پہ آ گئی، اس آیت کے کلمات بھی 15 ہی آ گئے، اور قرآن مجید کی یہ صورت سجدہ ہے اور سجدے والی آیت 15 میں آئی، کہ شاید اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ یہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ جان لیجیے، قرآن مجید کے جو یہ سجود تلاوت ہیں اس کے بارے میں بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اسے بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے، جو سن رہا ہے اسے بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ آیت کو 100 بار بھی پڑھنا ہو تو 1 دفعہ سجدہ کر لیا جائے کافی ہوتا ہے، اور یہ سجدہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبے کے اندر سجدے کی آیت کی تلاوت فرمائی اور ممبر سے نیچے اتر کے سجدہ کیا اور پھر ممبر پہ چڑھ گئے۔ اگلے خطبے میں، اگلے جمعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبے میں آیت سجدہ کی تلاوت فرمائی اور سجدہ نہیں کیا۔ اس چیز کا سبق دیا کہ ان آیات پہ سجدہ کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جاتا، اگر کوئی کر لے تو ثواب ہے اور اگر نہیں کرے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کے سجدے ہیں یہ نماز کی کیٹیگری نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر و اذکار کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یعنی ذکر کی ایک کیٹیگری میں سجود تلاوت ہیں، اور ذکر و اذکار کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اگر دیکھیں ادب یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور باوضو ہو کر سجدہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں جو اگلی آیت میں بھی کہا ہے اور امام آیت میں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہر حال میں، تو اگر کوئی انسان بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لے تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں وضو کر کے کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی طرح یہ جو سجدہ تلاوت ہے، سجود قرآن یا سجود تلاوت ہے، یہ اگر بغیر وضو کے بھی کوئی کر لے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات قبلہ رخ ہونا، تو میرا سوال ہے کیا نفل نماز میں انسان سواری پہ بیٹھ کے پڑھے تو قبلہ رخ ہونا لازم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز سواری پہ قبلے کے علاوہ پڑھنا ثابت ہے؟ جی ہاں ثابت ہے۔ تو جب نفل نماز میں قبلہ رخ ہونا لازم شرط نہیں ہے، نوٹ کریں اس بات، تو سجود تلاوت تو نماز ہے ہی نہیں، ذکر اذکار ہے۔ اس لیے افضل میری اس بات کو الٹا نہ لیا جائے، دیکھیں جو آسانی ہے انسان کے لیے اس کو ذکر کیا جائے۔ آسانی جو ہے وہ انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان، بہتر یہ ہے کہ انسان ہر سجدہ قبلے کی طرف ہو کے، انسان جو ہے کہ ایسی پوزیشن میں ہے، کوئی ایسی چیز پہ ہے، اس طرح کر کے ہے کہ قبلے رخ ہو کے نہیں سجدہ ہو سکتا۔ انسان جہاز میں چیئر پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس میں جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، سجدہ آ رہا ہے، تو اسی طرح جھک کر جدھر بھی منہ ہے سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ ہاں اگر بہتر ہے انسان کر سکتا ہے تو ادھر ہی کرے قبلے کی طرف، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان ایسا کر لے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور آخری بات، قرآن مجید حفظ کرنے والے طالب علم، حفظ کرنے والی طالب علمہ، جو بھی کوئی قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، بار بار یاد کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کو پڑھ رہے ہیں تو سجدہ نہ بھی کر سکے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر ایک دفعہ سجدہ کر لیا تو کافی ہو جائے گا، 100 بار پڑھنے کی طرف سے بھی ایک بار سجدہ ہی کر لیا تب بھی کافی ہو جائے گا۔
امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی۔ نیک لوگوں کی صفت، نمبر 1 آیتوں پہ ایمان لانا، نمبر 2 اہم چیز جس کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آیات سن کر عاجزی، انکساری، رب کے آگے جھکنا یہ پیدا ہونا چاہیے۔ انسان اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میں مومن ہوں تو اپنا امتحان لے رہے، رب کی نصیحت سن کے میرا دل نرم ہوتا ہے یا میرے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے یا میرے دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ کی آیات نشانی کو دیکھ کے اگر یہ نکل رہا ہے، تکبر نہیں پیدا ہو رہا، تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی آیات پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اگلی صفات کیا ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تتجافى دور رہتی ہیں، جنوبهم ان کی کروٹیں، عن المضاجع بستروں سے، رات کو اٹھ کر رب کے آگے عبادت کرتے ہیں۔ تعبیر ہے اس انداز سے کہ دور رہتی ہیں ان کی کروٹیں، ان کے جنب کہتے ہیں انسان کی ایک سائیڈ کو، ایک پہلو کو، عن المضاجع ان کے بستروں سے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نیک لوگ اللہ کی آیت پہ ایمان لانے وہ ہیں جو رات کو اٹھ کر رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ کس حال میں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ نیک لوگ وہ ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے دو حالتوں میں، خوفا و طمعا۔ خوف اللہ تعالیٰ کا یاد رکھ لیں کہ جسے ہم کہتے ہیں نا ایمان، یہ ایمان ہے رجا اور خوف کے درمیان، امید اور ڈر کے دماغ۔ ایک طرف سے اللہ کی رحمت کی امید اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھ پہ رحم نہیں کرنا تو کہاں کرنا ہے، میں ہی تو اللہ کے رحم کا محتاج ہوں۔ اور دوسری طرف اللہ کا ڈر اتنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام پہ پکڑ لیا تو میرا کیا بنے۔ یہ قول حضرت عمر کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت والے دن یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک انسان کے جو جہنم میں جا رہا ہے، کہتے مجھے اللہ سے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جا رہے سوائے ایک انسان کے کہ وہ اکیلا جنت میں جا رہا ہے، تو کہتے ہیں مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ شاید میں وہ بھی ہوں گا۔ تو انسان کا جو ایمان ہے یہ خوف اور لالچ طمع کے درمیان میں ہوتا ہے۔ رب سے ڈر بھی اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے، آج کل بہت سے لوگ بیٹھیں گے کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالے گا؟ اتنی بھی امید نہیں ہونی۔ یہ 70 ماؤں والی روایت کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بھی امید نہیں ہے کہ اللہ کے خوف کو انسان جو ہے وہ بھول جائے، یہ خوف اتنا ہو جائے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ نیک بندے اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں جن کے پہلو رات ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پہ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کا انعام کیا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا فلا تعلم، نہیں جانتا، نفس کوئی جان، نکرہ ذکر کیا، کوئی جان جس میں جتنے بھی جاندار ہیں سب شامل ہو گئے، کوئی بھی نفس نہیں جانتا ما اخفی لہم، کیا چھپایا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کی راحت اور آرام کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپایا ہے یہ کسی جان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے جنت کی صفات میں کہ فلا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب رجل، کہ کسی انسان کی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں اور کسی کان نے اللہ کی نعمتوں کو سنا نہیں ہے اور کسی دل کے اندر وہ خیال بھی نہیں گزرا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی وہ نعمتیں ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ آگے اللہ نے فرمایا وہ لوگو افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، افمن کان مؤمنا، کیا جو کوئی مومن ہے، کمن کان فاسقا، کیا وہ فاسق کی طرح ہے، کیا وہ نافرمان کی طرح ہے؟ یعنی ایمان لانے والے اور نافرمان دونوں برابر ہیں؟
یہ استفہام انکاری ہے کہ نہیں، برابر نہیں ہے. لا یستوون، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، فلہم جنات المأوى، ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، ان کے رہنے کے، ان کا ٹھکانہ، ان کے لیے جنت ہے ٹھکانہ. نزلا، مہمان نوازی، ان کی میزبانی، جو مہمان کو کھانا دیا جاتا ہے، مہمان کو جو اس کے آنے پہ اس کی دلجوئی کی جاتی ہے، اس کو نزل بولا جاتا ہے. نزلاً، کہ وہ جنت ان کے لیے جو ہے میزبانی ہے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے. بما کانوا یعملون، اب یہ بما کانوا یعملون پہ غور کیجیے کہ وہ جنت ان کا بدلہ ہے بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے. یہاں پہ ایک بات کی طرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. عموماً ہمیں سننے میں یہ بات ملتی ہے کہ جنت انسان اللہ کی رحمت سے پائے گا، اپنے اعمال سے نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ اس میں اتنا آگے بڑھ گئے الفاظ میں کہ ہمیں جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو رب کی رضا چاہیے. کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جنت اللہ کی رحمت سے حاصل کرے گا، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا اپنے اعمال کی وجہ. یہاں پہ اللہ نے جنت کو بدلہ بنایا ہے بما کانوا یعملون پہ، کہ جنت بدلہ ہے ان کے اعمال کا. جنت اللہ کی رضا سے، اللہ کی رحمت سے ہی ہونی ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت، وہ اللہ کی رضا کا وجہ اور سبب جو چیز بنے گی وہ انسان کے اعمال بنے. اگر کچھ لوگوں کے انٹرویو جو ہے وہ سننے کا موقع ملا تو ایک شخص بہت بڑا مشہور ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک دفعہ انٹرویو دے رہا تھا اور اپنے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے بڑے زور سے بول رہا تھا کہ جو عشق رسول ہے، جو نبی کی محبت ہے، وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. اس سے کہا گیا یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، وہ کہتا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہیں، اچھی ہیں، لیکن اگر کسی انسان کے دل میں محبت ہے اور وہ جس دن اللہ کے رسول کے سامنے جائے گا تو کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نماز روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ وہ عاشق تھا، وہ فلاں تھا. بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بما کانوا یعملون، عمل سے زندگی بنتی ہے یہ جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان سمجھے کہ بس میری سوچ مجھے جنت میں لے جائے گی، نہیں، اس کے ساتھ عمل لازم ہے. اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی یقیناً، لیکن اللہ کی رضا کا جو مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا جو مظہر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے کی کیفیت ہے، جو اللہ کے رضوان کی کیفیت ہے، وہ حصول جنت ہے، وہ جنت کا حصول ہے. تو اس لیے مأوا کا معنی ٹھکانہ ہے. مأوا یعنی جنت ان کے لیے ٹھکانہ ہوگی، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، رہنے کی جگہ ہوگی، اور وہ مہمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا. یہ ہے نیک لوگ. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو لوگ نافرمان ہوئے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ، ان کے رہنے کی جگہ وہ کیا ہوگی؟ جہنم ہے، نار، آگ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، فسق کا معنی ہوتا ہے حکم عدولی کرنا، یعنی حکم نہ ماننا، عمل نہ کرنا، فسق و فجور میں آتا ہے. فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمْ، ان کے رہنے کی جگہ، ان کا ٹھکانہ، ان کی جو ہے وہاں پہ کیا ہوگا؟ النار، آگ ہوگی. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی بھی چاہیں گے کہ وہ اس سے باہر نکلیں، ارادو ان یخرجوا، نکلیں، منہا، اس سے، اعیدوا فیہا، تو اسی میں انہیں لوٹا دیا جائے گا. یعنی جب کبھی اگر وہ کوشش بھی کریں کہ ہم باہر نکل جائیں تو نکل سکیں گے نہیں، ہے بھاگ دوڑ کے جدھر بھی جائیں گے اسی میں ہی پڑیں گے. وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا چکھو اس عذاب جہنم یعنی آگ کے عذاب کو، الذی، جس کو، کنتم، تھے تم، بھی، اسے، تکذبون، جھٹلاتے تھے. ان سے کہا جائے گا اس جہنم کے عذاب کو جسے تم جھٹلاتے تھے، آج اس کو جو ہے وہ چکھو. یہ وہ عذاب ہے جس کو تم مانتے نہیں تھے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى،
اور البتہ لازم ہم نذیقنہم چکھائیں گے ان کو من العذاب الادنا قریب کے عذاب کو دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کے سے پہلے لعلہم یرجعون تاکہ یہ رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ کا بڑا عذاب ہے نا قیامت کا جہنم کا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، کبھی مصیبتوں کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ مسلمان اور مومن، نوٹ کریں اس بات کو، مسلمان اور مومن کی دونوں حالتیں ہی خیر ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو اللہ اجر و ثواب بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے نیک بندے کے لیے جنت میں ایک مرتبہ رکھا ہے، انسان کے عمل اتنے نہیں ہیں تو اللہ اسے کوئی مصیبت دے دیتا ہے، کوئی تکلیف دے دیتا ہے، جس کے بدلے میں اللہ اس کا درجہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو برا انسان ہے، جو کافر ہے، جو فاسق ہے، جو کافر ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کو مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے بڑے عذاب سے پہلے اس کو چکھاتے ہیں، شاید کہ ان مصیبتوں سے، شاید کہ ان پرابلم کی وجہ سے وہ سمجھ جائے کہ کوئی اور ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ انسان چاہتا ہے میرا اچھا کاروبار ہو جائے، اچھی لائف ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک کوئی مصیبت پڑ گئی، کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف، سوچیں کہ کوئی ذات اور ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول معروف ہے نا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے رب کو اس بات سے جانا ہے بفسخ العزائم کہ جو عزم میں کرتا ہوں نا وہ بدلنا پڑ جاتا ہے۔ میں نے پختہ کیا یہ کام کروں گا، جب کرنے لگا تو وہ نہیں ہوا، کوئی اور کرنا پڑ گیا۔ اس کا مطلب میں نہیں ہوں جو تدبیر کر رہا ہوں، پیچھے اور ذات ہے جو چلا ہے۔ تو ان لوگوں کو، برے لوگوں کو اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ان کو چھوٹا عذاب دے کے، اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں تاکہ بڑے عذاب سے پہلے وہ کچھ سوچ لیں، اپنی کچھ جو ہے وہ سیدھا کر لیں، ہمیں کیوں پرابلم آئی ہے؟ نہیں، تدبیر کسی اور کے اختیار میں ہے۔ لعلہم یرجعون۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، جسے رب کی آیات جو ہیں وہ اس کے ذریعے نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہا، پھر اس سے اس نے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، اللہ تعالیٰ کی آیات سنی، آیات کو سنا، اعراض کر لیا، انا من المجرمین منتقمون، انا بے شک ہم ان مجرموں سے من المجرمین منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا، یہ سورت کے اندر ذرا غور کیجئے گا، اس سورت میں ایمان والوں کے لیے ایک ایسی آیت ہے جو پورے قرآن مجید میں یہ چیز نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا بنایا ہے۔ دوسری طرف جو مجرموں کے لیے جو سختی ہے نا، وہ بھی بڑی ٹائٹ کر کے اللہ نے سختی کی، ہم انتقام لیں گے، ہم ان کو چھوٹی تکلیفیں دیں گے، ہم ان کو یعنی یہاں پر بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ چلو جی گزارا ہو جائے گا، نہیں، ان رب کی نصیحتیں آئیں اور پھر بھی نہیں دیکھا ہے تو یاد رکھ لیں کہ ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کا ایک جو نظام ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ جب نصیحت کرتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ مثالیں دی جاتی ہیں، پہلے قوموں کی، پہلے انبیاء کی، کچھ مثالیں دے کے سمجھایا جاتا ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، اللہ نے ایمان والوں کو مرتبہ دیا ہے، اللہ نے منکرین کو ان کی جو ہے سزا دینی ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے اس پورے کے اوپر بطور شہادت کے، بطور دلیل کے پہلی کچھ چیزوں کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، فَلَا تَكُنْ، پس آپ ہرگز نہ ہوں شک میں، من لقائه، اس کی ملاقات سے، آپ اس کی ملاقات سے جو ہے وہ شک میں نہ ہوں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنایا تھا اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھیں۔ آیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا، یہ والا ٹکڑا، یہ جس کو میں ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ،
اس ٹکڑے کے بہت سارے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس میں سے ایک ایک مفہوم کو میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس ٹکڑے کو درمیان سے چھوڑ دیجئے، اور اگلی بات سنیے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ اب یہ جو درمیان میں بات ہے نا، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بات کر رہا ہے تو درمیان میں کوئی چھوٹی سی بات کر دیتا ہے جس کا آگے پیچھے کوئی تعلق نہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو درمیان میں جو میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، اس کو جملہ معترضہ عربی میں بتایا جاتا ہے، یعنی عام کلام کے اندر کوئی چھوٹی سی بات الگ سے کہہ دینا۔ فلاں امام صاحب نے رحمہ اللہ نے فرمایا، اب یہ رحمہ اللہ جو ہے درمیان میں جملہ معترضہ ہوتا ہے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے کیا، امام صاحب نے فرمایا، مثال کے طور پہ۔ تو درمیان میں جو چیز چھوٹی سی ایڈ ہو جاتی ہے جملہ معترضہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور بنا دیا اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ آپ شک میں نہ پڑیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں۔ آپ نے یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، ہی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، آپ اس میں شک میں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں بتا رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور ان چیزوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور آپ اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا بنایا۔ یہ ایک رائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لقائہ، اس ضمیر کا جو مرجع ہے، اس سے کون مراد ہے؟ لقائہ، کہ آپ شک میں نہ پڑیں اس کی ملاقات کے بارے میں۔ یہ مریت ان کا معنی ہے شک، فلا تکن فی مریت من لقائہ، اس سے آپ شک میں نہ پڑیں اس کی ملاقات سے۔ یہ ضمیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں شک نہ کریں، یہ جملہ معترضہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں شک نہ کریں کے بارے میں پھر دو رائے ہو گئی۔ ایک رائے یہ کہ آپ کی ملاقات جو موسیٰ علیہ السلام سے ہونی ہے، اور وہ ہے معراج کی رات میں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا معنی جو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہے کوہ طور میں، اس کے بارے میں آپ شک نہ کریں۔ گویا کہ کلام کا مفہوم یہ بن گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے، بس آپ شک میں نہ پڑیں اپنی ملاقات جو موسیٰ علیہ السلام سے ہونی ہے، یا آپ شک میں نہ پڑیں موسیٰ علیہ السلام کی وہ ملاقات جو اللہ تعالیٰ سے ہوتی رہی ہے کوہ طور پہ، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنایا ہے بنی اسرائیل کی۔ یہ مفاہیم ہے۔ تو یہاں دو ملاقاتیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات۔ اب یہ سارے مفاہیم اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ واللہ اعلم، جو زیادہ سیاق و سباق کو اس میں راجح معنی لگتا ہے وہ یہ ہے، شک کا معنی بھی شک ہے، ریب کا معنی بھی شک ہے، اور مریت کا معنی بھی شک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا فلا تکن فی مریت من لقائہ، کہ آپ نہ ہوں، فلا تکن آپ نہ ہوں، فی مریت شک میں، من لقائہ اس کی ملاقات سے۔ اب میں نے آپ کو اتنے مفہوم بتا دیے، تین۔ ان تمام معنوں میں سے جو راجح بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اور پھر یہ ساری بات کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ملاقات سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کوہ طور پہ ہونا وہ مراد ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی وہ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کر کے کی تھی۔ اچھا، پھر لفظ ریب نہیں بولا گیا، لفظ شک نہیں بولا گیا، بلکہ لفظ مریا وہ ہوتا ہے جس میں مراؤن، شاید آپ نے لفظ سنا ہو، جس کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا، لڑائی بھی مرا کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو مریتن ایک ایسا شک ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا یعنی لین دین کچھ نہ کچھ ہوا ہو۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے، ہمیں جو لے کے جاؤ کوہ طور پہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 بندے لے گئے تھے کوہ طور پہ، اور یہ واقعہ پیچھے سورۃ اعراف میں ہم جان چکے ہیں۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ملنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی ہونا، اس میں جو اہل کتاب کو شک تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ بتایا کہ آپ اس شک میں نہ پڑیں۔
وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنایا ہے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ یہ واللہ عالم جو تیسرے والا معنی ہے یہ زیادہ بہتر لگتا ہے، اگرچہ مفسرین نے پہلے والے معنی بھی لیے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان بنی اسرائیل میں سے بہت سے ایسے بھی ہم نے لوگ پیدا کیے، ان میں سے ائمہ پیشوا آگے چلنے والے اہل کتاب میں سے ایک اچھے لوگ بھی ایمان لانے والے ہوئے ہیں۔ ائمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہدایت یعنی حکم اچھائی کا حکم دیتے تھے، ہمارے حکم ساتھ لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلاتے تھے۔ لما صبروا، جب وہ صبر کر کے رہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت سے ایمان والوں کو تکلیفیں بھی دی تھیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پہ یقین لانے والے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت اختلاف کیا، بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ اختلاف کیا، فرمایا تیرا رب فیصلہ کرے گا۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، یعنی چونکہ یہ بات چل رہی ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ قرآن مجید کا جو انداز ہے اور اسلوب ہے، پہلے نصیحت کی جاتی ہیں اور پھر اس کی دلیل کے لیے کچھ قوموں کے کچھ واقعات، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اب باقیوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اولم یہدی لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے فرمایا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ بات انہیں ہدایت نہیں دیتی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کم اہلکنا، اتنے ہی ہلاک کیے ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، امتیں، بستیاں، کتنی ہی امتیں، قوموں کو ہم نے پہلے ان سے ہلاک کیا، یمشون فی مساکنہم، جن کے مکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، کہ ان کے مساکن میں، ان کے رہنے کی جگہوں میں یہ لوگ جو ہے وہ چلتے پھرتے ہیں، جیسے کہ قوم عاد ہے یا دوسرے ہیں جو یعنی قریب قریب رہتے تھے، جیسے مدائن کا علاقہ ہے، اور ایسی قوم سمود کا علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم سمود کے علاقے سے گزرے تھے، تو فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہدایت یہ بات نہیں دیتی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کیا جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے ہیں، یعنی جن کے رہنے کی جگہ یہ دیکھ چکے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بہت ساری آیات ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اللہ کی آیات کو یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں؟ ان کے سمع نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اولم یروا انا نسوق الماء، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انا، بے شک ہم ہیں، نسوق الماء، جو پانی کو چلاتے ہیں، الی الارض الجرز، ایک بنجر زمین کی طرف، جرز کہتے ہیں چھٹیل میدان، ایک جو ہے وہ بنجر بے آباد زمین کی طرف ہم پانی لے کے آتے ہیں، اور نخرج به زرعا، ہم اس پانی کے ذریعے جو ہے وہاں سے کھیتیاں اگاتے ہیں۔ زرعا مزروع کے معنی میں ہے، زرع مصدر بمعنی مزروع، یعنی جو کچھ بھی اگتا ہے اس کو ہم نکالتے ہیں۔ تأکل منہ انعامہم، جس زرع سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، ان کے چپائے بھی کھاتے ہیں، وہ انفسہم، اور یہ بھی وہاں سے کھاتے ہیں ان چیزوں سے۔ افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اب ذرا ان دو آیتوں پہ اگر آپ غور کریں، پچھلی آیت میں فرمایا افلا یسمعون، اور آگے فرمایا افلا یبصرون، کیا فرق ہے؟ پچھلی آیت میں کیا یہ سنتے نہیں ہیں، اور اگلی آیت میں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیوں؟ کہ پچھلی آیت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا تعلق سننے سے ہے۔ اللہ نے بتایا ہم نے ان سے پہلے بستیاں کو ہلاک کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں انہوں نے اختلاف کیا، جنہوں نے اختلاف کیا اللہ فیصلہ کرے گا، ان سے پہلے ہم نے بستیوں کو ہلاک کیا، یہ سب کچھ سنا ہے، اللہ کی آیات میں سننا ہے، کیا اس پہ سنتے نہیں ہیں؟ اگلی آیت میں دیکھنے کی چیزیں آئیں، ہم پانی کو چلا کے زمین بنجر کو آباد کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ جانور اور انسان کھاتے ہیں، کیا اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ تو یسمعون کا تعلق سمع سے ہے، کیونکہ چیزیں سننے والی تھی، تاریخی چیزیں، ہسٹری کی باتیں تھی، اور اگلی آیت میں دیکھنے کی چیزیں تھیں کہ پانی کو، زمین کو آباد ہونا، اور اس سے جو ہے وہ کھیتیوں کا نکل آنا، اور اس سے جو ہے انعام اور انسانوں کا ان جان چیزوں کو، ان کھیتیوں کو کھانا، یہ دیکھنے کی چیزیں تھی۔ تو فرمایا افلا یبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ پہلی چیزوں کو سن کر ایمان نہیں لاتے ہیں تو موجودہ چیزوں کو دیکھ کر کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں؟ اللہ نے پرانی چیزیں بھی دی
اور موجودہ چیزیں دیکھنے والی بھی دیں. افلا یبصرون. اور پھر فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ اکبر. قرآن مجید میں 6 جگہوں پہ بتایا گیا ہے آیت اس طرح پہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایک جگہ سورۃ سجدہ ہے یہاں پہ جہاں وعد کی جگہ پہ فتح آیا ہے. کب ہے وہ فتح؟ اب اس فتح سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ والی فتح نہیں ہے جو انسان کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہے. اس سے مراد ایک ایسا ٹائم جب انسان سے سارے پردے چھٹ جائیں گے اور چیز کھل کر سامنے آ جائے گی. اب کھلنا یہ بھی ہم فتح کے لیے ہوتا ہے نا. کوئی چیز دروازہ بند ہے تو اس کو کھولا جائے تو کیا بول دیتا ہے؟ کھلنا، فتح. تو اس کے لیے عربی میں بھی فتح کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کسی دروازے کا کھلنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کب موقع آئے گا جب یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقت کھل جائے گی، جس کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے کہ کب آئے گا وہ فیصلے کا دن. کب آئے گا وہ؟ اس فتح سے مراد کوئی لشکر کی فتح نہیں ہے، کیونکہ بعض مفسرین نے فتح سے مراد فتح مکہ لیا ہے. تو آگے تو اللہ نے فرمایا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہ اس فتح کے دن پھر کسی کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا. جبکہ مکہ فتح پہ تو ابو سفیان بھی ایمان لے آیا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس سے مکہ فتح نہیں ہے یا اس سے بدر کی فتح مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد فیصلے کا دن ہے. یعنی وہ فیصلے کا دن کب آئے گا یہ کہتے ہیں اگر تم سچے مسلمانوں سے کہتے ہیں. جواب دیا گیا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم. جب وہ فیصلے کا دن آ جائے گا نا اس دن کسی کافر کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی کوئی مہلت دی جائے، ڈھیل دی جائے، چلو چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو. جب وہ دن آ گیا قیامت کا دن، فیصلے کا دن، تو اس دن پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی. جب اتنا کچھ نصیحت کر دی گئی. اس صورت کا جیسے میں نے بتایا ہے، اس صورت کا جو پکڑ کا انداز ہے نا وہ بھی بڑا سخت ہے. جیسے نعمت کا ایک بہت بڑا انعام دیا نا تو پکڑ کے لیے بھی بڑا سخت. آخری الفاظ کیا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. اتنا کچھ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا اب ان سے اعراض کریں، چھوڑیں ان کو، دفع کریں ان کو. وانتظر، آپ بھی انتظار کریں. یہ بھی جو ہے وہ انتظار میں ہے، آپ ان کو چھوڑیں. اگر یہ بات نہیں مان رہے تو آپ ان کی حالت پہ چھوڑ دیں. پتہ چل جائے گا ان کو جب رب کے سامنے آئیں گے نا، جب موت کا فرشتہ آ کے پکڑے گا نا، انہیں سب کچھ پتہ. سورۃ کی ابتدا یہ تھی تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. رب کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے. اگر نہیں مان رہے ہیں تو پھر چھوڑیں ان کو، اعراض کریں ان سے. یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریں. جس دن وہ دن آئے گا اس دن پھر کسی بھی اس نافرمان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن نیک لوگوں کے لیے وہ کیا ہوگا؟ جنات المأوى نزلا، جنت کا ٹھکانہ ایک میزبانی کے طور پہ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اس سے آگے سورۃ احزاب ہے، ہم اس کو آئندہ الگ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.